اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے سینئر تجزیہ کار عارف حمید بھٹی صاحب نے، اور ساتھ ساتھ ہمارے نمائندے میاں شاہد بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ بھٹی صاحب، اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دلائل کا سلسلہ تو جاری ہے اور ہر لمحہ بلمحہ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ڈیولپمنٹس آتی جا رہی ہیں۔ ابھی بھی سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ جو حتمی فیصلہ ہے وہ پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ کا ہے یا پھر پارٹی کے اوور آل جو ہیڈ ہیں ان کا ہے، بے شک وہ پارلیمانی پارٹی کے لیڈر ہیں، ممبر ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، پارٹی جو کیس سپریم کورٹ کے آنریبل جج سے بات سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے فیصلے سے آگے بڑھ کر منرف ہو کر ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری نے رولنگ دی ہے۔ کیس بالکل سمپل اور سادہ ہے۔ حکومتی جماعتیں اس کو ڈیلے کرنے کے لیے مختلف وکلاء کے ذریعے اسے فل بینچ بنا کے ڈکٹیشن دینا چاہ رہے ہیں، جبکہ یہ ڈیسیژن کرنا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے۔ باشگاف لفظوں میں انہوں نے بار بار کہا کہ میرے پاس صرف یہ کیس یہ ہے، کیا دوست محمد مزاری کی رولنگ آئین سے متصادم تو نہیں، اور بادی النظر میں یہ لگتی ہے۔ اس کے بعد میرا خیال ہے اپوزیشن حکومتی اتحادوں نے جب دیکھا کہ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں، اس وجہ سے ڈیلے ٹیکٹکس کے تحت چودھری شجاعت جن سے خود بات نہیں کی جاتی، کیا وہ لیٹر انہوں نے بھیجا نہیں بھیجا، پارلیمانی پارٹی کا واشگاف فیصلہ ہے، اس میں کسی وکیل کو ان کے رکن اسمبلی کو کنوے نہیں کیا گیا، اور انہوں نے پارٹی پالیسی پارلیمانی پارٹی کے مطابق کاف لیگ کو ووٹ دیا۔ کاف لیگ نے پی ٹی آئی کو نہیں دیا، کاف لیگ نے اپنے ہی لیڈر کو دیا۔ تو میرا خیال ہے وکلاء کا ایک اختیار ہے اسے ڈیلے ٹیکٹکس کرے۔ اس پر آنریبل چیف جسٹس صاحب نے کہا ہم سابقہ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ میرے خیال میں تو یہ آج نہیں تو 2-3 دن میں بدھ تک یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اب یہ ان کی صرف ایک ہی ٹرائی ہے کہ فل کورٹ کی طرف کام کو ڈیلے کیا جا سکے اور بعد میں دباؤ کے ذریعے لوگوں کی خرید و فروخت کی جائے۔ بھٹی صاحب، یہی پوائنٹ آپ کی جانب لے کے بڑھتے ہیں، فل بینچ، لارجر بینچ یا 3 رکنی بینچ، کوئی بھی بینچ بنا دیں۔ قائد صاحب کا یہ جو کہنا ہے کہ یہ مسائل حل ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں ان مسائل کا حل کیا ہے؟ اور صورتحال تو واقعتاً ایسی ہے کہ اگر ایک طبقے کو چھوڑ دیں، ہم تمام سیاسی جماعتوں کی بات کر لیں، اگر آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے تو سب بہت اچھا ہے، اگر آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے تو سب کچھ برا ہو گیا۔ دیکھیں، اسمبلیوں کا قانون آئین سازی ہے، لیکن یہ نوٹ سازی کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، عوام کے مفاد میں فیصلہ نہیں کرتے۔ بظاہر پاکستان میں ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی ایک شخص میں آمریت نہیں دیتی۔ اگر پارٹی کے صدر نے بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس کو پارلیمانی یا کور کمیٹی کا اجلاس بنانا پڑتا ہے۔ اگر وزیر اعظم ہی فیصلہ کرتے ہیں تو کوئی انہیں پارلیمنٹ کا اجلاس بنانا پڑتا ہے۔ اب اس الجھن کو الجھایا جا رہا ہے۔ سوال صرف اور صرف عدالت کے سامنے یہ تھا کہ ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری جو منرف رکن ہے، کیا انہوں نے جو ریفرنس دیا عدالت کا اس سے ماورائے آگے تو نہیں بڑھے؟ اب کوئی کہہ رہا ہے فل بینچ بنا دو، کوئی کہتا ہے آدھا بینچ بنا دو۔ بھائی، فل بینچ تمہارے کہنے پہ کیوں بنا دے؟ اگر یہی بینچ نے 3 جج صاحبان نے قاسم سوری کا دیا، وہ آپ نے قبول کر لیا، اب چھٹیاں ہیں، آپ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ دوست محمد مزاری نے آئین اور قانون کے مطابق بنایا ہے تو اس کو اڑا دے۔ اب فل بینچ صرف ٹائم ٹیکٹس ہے۔ دیکھیں، ہر کیس عدالت کے پاس جاتا ہے، قانون سازی اسمبلیاں کرتی ہیں، ہر کیس کی الگ نوعیت ہوتی ہے، ہر کیس عدالتیں الگ نظر سے دیکھتی ہیں، انہوں نے آئین کو تشریح کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آج جو کیس معاملہ آیا ہے وہ دوسرے کیس میں بھی وہ سیم ان کی پوزیشن ہو۔ ایک ہی کیس ہوتا ہے، دونوں کے وکلاء اپنی اپنی مرضی سے انہی کتابوں سے دلائل من پسند طریقے سے دیتے ہیں۔ بھائی، سوال تھا کیا؟ قاسم سوری کا سوال کیا تھا جب رات 12 بجے آپ نے عدالتیں لگائی، پریزن وین بنا لی؟ کیا اس کی رولنگ آئین کے مطابق تھی کہ نہیں؟ وہ فیصلہ ہو گیا۔ اب پنجاب اسمبلی کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب پر تھا یہ کہ کاف لیگ نے کاف لیگ کو ہی ووٹ دیے اور پارلیمانی پارٹی کے کہنے کے دیے، اور 10 کے 10 ووٹ ہی اس کو دیے۔ یار، یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے کہ اگر کسی پارٹی کا صدر کہتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ مل جاؤ تو ساری پارٹی پیچھے چلے جائے؟ 15 منٹ پہلے وہ لیٹر اس کو بھیجتا ہے۔ صرف ڈسکشن عدالت میں خود آنریبل چیف جسٹس صاحب نے فرمایا ہمارے سامنے یہ ہے کہ دوست محمد رولنگ کی آئینی اور قانونی ہے،
جس کیس کا انہوں نے ہم پہ ریفرنس دیا کیا اس کے مطابق ہے کہ نہیں؟ 10 دفعہ انہوں نے عرفان قادر کو پڑھ کے سنائے، وہ سنا نہیں سکے۔ اب صرف جو انہوں نے ماضی میں سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، اب پہلے پرائم منسٹر اس میں بیٹھ کے لفظی حملہ کیا، اگر نہیں ان کی بات مانیں گے تو پریکٹیکلی حملہ کر دیں گے، پھر فوج نہیں آئے گی۔ اور نواز شریف تو ویسے ہی اعتزاز احسن کے مطابق یہ قانون کے لاڈلے ہیں، یہ ایک درخت نہیں پالتے، پورے جنگل کو پانی دیتے ہیں، پھر ان سے فوائد لیتے ہیں۔ میری نظر میں تو یہ وقت کا ضیاع ہے۔ اگر سپریم کورٹ کے محترم تینوں جج صاحبان سمجھتے ہیں کہ وہ مزاری صاحب کی آئین کے مطابق ہے، وہ فیصلہ کر دیں۔ فل بینچ کیسے آ گیا؟ اس کے بعد کل کے اور کیس آئے گا، وہ کہے گا میں ان 3 ججوں کو نہیں مانتا، پہلے 5 بینچ تھے، پھر 17 بینچ ہو، چھٹیاں ہیں، دسمبر تک یہ فیصلہ 3 مہینے اور آگے فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ ڈیلے ٹیکٹکس ہیں اور عوام کو الجھانے کے لیے، عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے یہ ٹیکٹکس ہیں۔ اب جج صاحبان کا جو فیصلہ ہوگا یقیناً وہ حتمی ہوگا، اسے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے، ماننا پابندی ہے، لیکن مریم نواز تو قانون سے بالا ہے۔ ان کا باپ بھی سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے بالا تھا۔ وہ کہہ رہی ہیں میچ فکسنگ جسے جوا کہا جاتا ہے، اور بینچ فکسنگ، دونوں جرم میں۔ اب اس کے آتے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اگر عدالتیں نہیں بولتی تو لہذا جو یہ کہیں سرے ہم تو سر تسلیم کرنے والے ہیں، تلواریں ان کے پاس ہے، جس کی مرضی اتار دیں۔ بالکل بھٹی صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ مریم نواز کی جانب سے جیسے صبح پریس کانفرنس کی گئی، جو غم و غصہ، جو بے بسی ہمیں اس میں نظر آیا، تو ان کی کچھ یہ شکایات بھی ہو سکتی ہیں کہ بھئی ہم سے مشکل فیصلے بھی کروا لیے ہیں اور ہمیں اس طرح سے ہماری ہیلپ نہیں کی جا رہی، ہمیں اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا جا رہا جیسے عمران خان کو کیا جا رہا تھا؟ مشکل فیصلے نہیں، نہایت ادب احترام سے۔ ضیاء الحق کی نرسری میں ایک ہی جماعت پیدا ہوئی ہے، جو ڈکٹیٹر ضیاء الحق ایک دفعہ کیلا کھا رہے تھے، آدھا کیلا انہوں نے نواز شریف کو دے دیا، میری عمر لگ جائے۔ اور بھائی تم اپنے کیس ختم کرانے آئے تھے، مشکل فیصلے کیا کسی نے گن پوائنٹ پہ کیے؟ آپ نے جو حکومت عمران خان کے اتحادی تھے 3.5 پونے 4 سے 14 جماعتیں، ان سب کو توڑا، پیسے دیے، منرف رکن کیے، جس کی وجہ سے لوگ ڈی سیٹ ہوئے۔ آپ نے آتے سار ہی عمران خان پہ الزام لگایا وہ نااہل ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ آپ نے اس وقت ڈالر پاکستان کی بلند ترین سطح پر پہنچا دیا، بجلی کی قیمت پاکستان کی بلند ترین سطح پر پہنچا دی، پیٹرول کی قیمت ڈیزل کی بلند ترین سطح پر پہنچا دی۔ اور مجھے بتائیں، اپنے کیس آپ نے نیب ترامیم کر لی۔ آپ میرے لیے کب آئے تھے؟ آپ اس عوام کے لیے آئے تھے؟ عوام کے لیے آئے تھے تو جاؤ عوام کے پاس الیکشن لڑو۔ عوام کے فیصلے تو یہ مانتے نہیں۔ سیاسی جماعت کوئی بھی ہو، اس کے حق میں فیصلہ آ جائے، ادارے سب کچھ اچھے، اس کے خلاف آ جائے تو اس کے برابر میں غلط پروپیگنڈا، تو غریب آدمی ابھی لفظ بھی نہیں بولتا تو کنٹیمپٹ کا نوٹس آ جاتا ہے۔ یہ عدالت ہے، قانون سے بالا ہے، قانون ان کے آگے زیرو ہے۔ یہ شریف فیملی تو خصوصاً یہ انہیں کریڈٹ ہے، اور بلاول بھٹو صاحب کی تو شان ہی بڑی ہے۔ 7 بندے ہیں، جا کے آپ پرائم منسٹر ہاؤس بیٹھ کے کر رہے ہو تقریریں، پریس کانفرنس ہے۔